بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف صدق اللہ العظیم۔ یہ یوسف علیہ السلام کا آج ہم آخری قسط پڑھیں گے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی چلے گئے کہاں پر، اپنے گاؤں، کیوں؟ تاکہ یعقوب علیہ السلام اپنی تمام فیملی سمیت کو مصر لا سکے۔ ساتھ بھی یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنا ایک رومال دیا، قمیص، چونکہ میرے والد محترم یعقوب علیہ السلام کی آنکھ خراب ہوگی، اس کی چہرے پر ڈال، اس کی آنکھیں آ جائیں گی۔ ابھی دیکھو وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ۔ جب یہ قافلہ، کیا ہے قافلہ، 10 بھائیوں کا قافلہ مصر کیا کہتے ہیں اپنے گاؤں پہنچا۔ گاؤں پہنچنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے، بو۔ تو گھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے ہو، تو مر چکا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہتے ہیں میں گمراہ نہیں ہو سکتا، میں اسی بول رہا ہوں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب قافلے والا آئے نا تو وہاں پر جو قمیص تھی نا، یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی، اس کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال کر اس کی نظر واپس آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ جب یہاں پر ترتیب مرتیب ہو گیا تو یہاں پر ان کی جو 10 بھائی تھے نا، 10 بھائی کون، جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، یہاں پر فرماتے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انہ نخاف، ہمارے گناہوں کو ہمیں معاف فرما، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے جب کہتے ہیں وہ بیٹا اپنے والد سے معافی مانگ سکتا ہے۔ بیٹا غلط کام، آج کل یہ مسئلہ ہے کہ بیٹا والد سے معافی نہیں مانگتا، جس وجہ سے کہ کہتے حالات بھی خراب ہوتے ہیں۔ باپ بیٹا جتنے بھی بڑا بن جائے، بیٹے کے سامنے، والد کے سامنے بیٹا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹا جتنا بھی بڑا بن جائے، چاہے رتبے میں والد سے بھی بڑا بن جائے، چاہے وہ سب سے بڑا عالم بن جائے نا، چاہے وہ سب سے بڑا عالم بن جائے نا، شروع بس، چاہے وہ سب سے بڑا عالم بھی بن جائے نا بیٹا، تو وہ کیا کہتے ہیں والد سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہاں پر جب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ قمیص لائی گئی، تو ان قمیص کو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال کر اس کی نظر واپس آ گئی۔ یہاں پر ان کے بیٹے نے معافی مانگی یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم نے بہت برا کیا تھا۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں سین اس طرح کہ پھر تمام یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی، ان کے تمام خاندان پورے کے پورے قافلے کی شکل میں کہاں پر آ گئے، مصر۔ اب یہاں پر فرمائے فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب وہ سب مصر میں داخل ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کو بہترین ٹھکانہ دیا ان کے والدین کو، وقال، فرمایا ادخلوا مصر انشاء اللہ امین، امن کے ساتھ مصر میں داخل، اس کو کہتے ہیں پروٹوکول۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو پروٹوکول دیا، ٹھیک ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، ورفع ابویہ علی العرش، اور کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو کہ عرش تخت پر بٹھایا۔ ایسے پتہ چلتا ہے کہ والدین کو کیا کرتے ہیں، اولاد والدین کو کیا فرمایا کہ عزت دینا چاہیے، چاہے اولاد جتنی بھی بڑی بن جائے نا، والدین سے بڑی نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر اس کو عرش پر بٹھایا، اوپر، ٹھیک ہے نا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہاں پر کیا کہتے ہیں بیروج کی جو 10 بھائی تھے نا، 11 بھائی اور والدین نے کیا یہاں پر کیا کرتے ہیں سجدہ فرمایا۔ یہ تعظیمی سجدہ ہوتا ہے، جو اس نے خواب کیا دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو 11 بھائی ہو گئے اور اس کے والدین یہاں پر تعظیمی سجدے میں گر پڑے، کس کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ وقال هذا تأویل رؤیاي من قبل، یہ خواب جو آپ نے پہلے دیکھا تھا، اللہ پاک نے حق فرمایا۔ سمجھ آئے گی بچوں؟ تو یہاں پر ترتیب پورا ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی یہاں پر مصر میں آباد ہو گئے، اللہ، اور یہاں پر یوسف علیہ کی بادشاہت تقریباً جتنی تک اس کی عمر تھی وہ بادشاہ چلتی گئی۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ انسان جتنا بھی بڑا بن جائے، انسان کو اللہ پاک جتنے بھی مال دے، جو بھی عزت دے، تو آخر کیا کریں، اسلام کیا کہتے ہیں، دنیا اللہ پاک کا کیا کرنا، شکر ادا کریں۔ رب قد آتیتنی من الملک، یا اللہ مجھے آپ نے بادشاہی دی، وعلمتنی من تأویل احادیث، آپ نے مجھے خواب کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، آپ یہ دنیا کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ یہ دنیا آخر کے مالک ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
مجھے مسلمان کی حالت میں موت دے، دیکھو ایمان کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں میں شمار فرما۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا بھی بڑا بزنس مین جو بھی بن جائے لیکن اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے ایمانی موت اور نیک لوگوں کی صحبت میں کیا کرو داخل فرما۔ سمجھ آئی؟ تو یہاں پر آخر اختتام کیا ہوا؟ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنی عاجزی اختیار فرمائی، عاجزی کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ آپ کے دیا ہو، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، یا اللہ میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایمان کی حالت موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کی صحبت میں شمار فرما۔ تو یہ پورا کا پورا جو جتنا بھی ہم نے قصہ پڑھا اس میں ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں کیا سبق ملا؟ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں؟ مارنا چاہتے تھے، بے عزت کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیب میں عزت فرمائی تھی، اس کنویں سے نکال کر اللہ پاک نے مصر کے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ کہ جو اللہ پر ایمان اور توکل رکھتا ہے اللہ پاک اس کو اندھیروں سے نکال کر عزت تک پہنچائے گا، لیکن یقین کے ساتھ۔ جو اللہ پر یقین کرتے ہو اللہ پاک ان مدارس جو کہ کمزور ہے اس سے اٹھا کر اللہ پاک اس کو بڑی بڑی عمارتوں میں پہنچا دے گا۔ ہم یہاں پر تھوڑے سے بندے ہیں، ہمارا کیا ہے، لیکن جب ہمارا اللہ پر توکل ہوگا تو اللہ پاک ہم سے اتنا بڑا کام لے گا کہ ہمیں دنیا کی وہ عزت عطا فرمائے گا جو ہمارے سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ تو عزت ذلت کس کے ہاتھ میں بچو؟ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔